مشکل ہوتا ہے نا جب اس بھری دنیا میں کوئی ایک ایسا انسان بھی نہ ہو جس کو کھل کر آپ بتا سکے کہ زندگی کتنی کٹھن گزر رہی ہے۔ لیکن کوئی بات نہیں، اگر ایسا ہے تو کیا ہوا، اللہ تو ہے نا، اور ہمارا اللہ سے بہتر کوئی اور دوست ہو ہی نہیں سکتا، جو ہماری ہر اذیت کو جانتا ہے لیکن پھر بھی ہماری دکھ بھری باتیں سنتا ہے اور پھر ہمیں اس کا جواب بھی دیتا ہے، کبھی قرآن پاک میں کسی آیت سے، کبھی کسی کے واٹس ایپ اسٹیٹس کے ذریعے، تو کبھی کسی فیس بک کی پوسٹ کے ذریعے، تو کبھی کسی انسان کے ذریعے۔ یہ جو ہماری نظروں کے سامنے ہمارے جواب اچانک سے ملتے ہیں نا، یہ ایسے ہی سامنے نہیں آ جاتے، یہ تو ہمارے لیے اللہ کی طرف سے جواب ہوتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر خوشی اور کیا ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں سنتا ہے، وہ اللہ پاک جو خالق قدرت ہے، جس نے یہ خوبصورت دنیا بنائی، اور بے شک وہ اس دنیا کا مالک ہے۔ تو سوچئے، وہ اتنی بڑی دنیا کا مالک ہو کر ہم سب کی سنتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے ہم اس کی سنیں۔ وہ ہمارے لیے جو بھی فیصلہ کرتا ہے، یقیناً وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو پھر سونپ دو خود کو خدا کے حوالے، وہ جو بھی کرے گا بہترین کرے گا۔ اللہ کی رضا کو اپنی رضا بنا دو، پھر وہ تمہیں وہ دے گا جو تمہاری رضا ہوگی۔ بس اس کے رنگ میں رنگ جاؤ، پھر تمہیں دنیا کے رنگ پسند نہیں آئیں گے۔ صبر کا گھوٹ کڑوا ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد کتنی آسانیاں ہیں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ صبر کرنا بہت مشکل ہے، پر جب صبر آ جاتا ہے تب بڑے سے بڑا نقصان بھی نقصان نہیں لگتا، کوئی مشکل نہیں لگتی، اور تب تم صرف یہ کہتے ہو کہ کوئی بات نہیں، جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی مصلحت ہوگی، مجھے اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کرنا ہے، وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے، وہ سب صحیح کر دے گا۔ اسی لیے خود کو خدا کی رضا میں راضی رکھو اور راضی ہونے کی کوشش کرو۔ اپنے آپ کو سمجھاؤ، اپنے دل کو کہو ضد نہ کرے، مقدر لکھنے والے سے ضد نہیں کرتے، اس کا فیصلہ تمہاری خواہش سے زیادہ بہترین ہے، وہ میری ذات سے ناواقف نہیں ہے، وہ جانتا ہے کون سے دکھ میں نے آنسو بہا دیا اور کون سے دکھ کو خود میں ضبط کر لیا، اس نے دیکھا ہے میرے دل کا ہزاروں ٹکڑوں میں ٹوٹ کر بکھر جانا، وہ بھولا نہیں ہے مجھے بچوں کی مانند پھوٹ کے رونے کو، یقین سا ہو چلا ہے میری دعائیں سنی جا چکی ہے، میرے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے، اب تو بس یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ ہم جان سکیں مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے۔ اللہ کے سوا اور کون ہے جو تمہارا دوست ہے؟ کوئی نہیں، انسان کبھی تمہارا سچا دوست نہیں بن سکتا، رب اور اس کے بندے کے رشتے کے علاوہ کوئی رشتہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ انسان کی دوستی بھی ایک دن ٹوٹ جاتی ہے، مان توڑ دیتی ہے، انسان خفا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ سے دوستی کبھی ٹوٹتی نہیں ہے، وہ اپنے بندے کا مان کبھی نہیں توڑتا، وہ خفا نہیں ہوتا، وہ تو ایسا ہے تم اس کے پاس ایک قدم بڑھاؤ گے وہ 4 قدم بڑھائے گا۔ ہاں، کیونکہ انسان خدا نہیں ہوتا، انسان آپ کو کبھی نہیں سمجھ سکتا، وہ صرف اپنے ظرف کے مطابق آپ کو جانتا ہے، پھر بھی انسان کبھی دوسرے انسان کو سمجھ نہیں سکتا۔ اگر انسان خود کو اگلے انسان کی جگہ پر رکھ کر سمجھنے کی کوشش کرے تو سمجھ سکتا ہے، لیکن ایسا کوئی نہیں کرتا، اللہ کے سوا ہمیں کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ جب خدا نے فرمایا ہے میں تمہارا بہترین دوست ہوں، انسانوں سے امید لگاؤ گے تو بکھر جاؤ گے، انسان کبھی امیدوں پر پورا نہیں اترتا، تم وہی امیدیں اپنے پیدا کرنے والے سے لگاؤ، وہ تمہارا مان تمہاری امیدیں کبھی نہیں توڑے گا۔ انسانوں سے رشتے بھی اللہ نے ہی ہمیں دیے ہیں نبھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے، مگر ان سے کبھی کچھ ایکسپیکٹ مت کرو، کیونکہ امیدیں کے پیالے خدا کے سوا کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ جب وہ تمہیں غم کی گہرائی میں لے جاتا ہے، پھر صبر اور یقین کے ساتھ واپس بھی تو لے آتا ہے، تمہارے بکھرے ہوئے وجود کو اس پر یقین کی طاقت سے واپس سمیٹ بھی لیتا ہے۔ صبر آسان نہیں ہوتا، لیکن حالات کو سمجھتے ہوئے صبر ہی ہمارا آخری حل ہوتا ہے، وہ صبر جس کے بعد ہر کسی کے لیے ایک معجزہ ہوتا ہے، وہ صبر جس کے بعد پھر ایک نئی خوشی سجا دی جاتی ہے۔ پھر غم کس بات کا، جب ہر تکلیف کے بعد تمہارے ساتھ اللہ ہے، اور اس کے ساتھ کے بعد تمہارے لیے راحت ہی راحت ہے۔ کبھی اللہ کسی کو فوراً ملا دیتا ہے دعا مانگنے کے بعد، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا دیا ان کی والدہ سے، کبھی سالوں لگ جاتے ہیں دعا کی قبولیت میں،
جیسے حضرت یوسف کو اپنے والد سے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دعا قبول نہیں بھی ہوتی ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی اپنے بیٹے کے لیے جو دعائیں قبولیت کا درجہ نہیں پائی۔ اس دنیا کے لیے اس کا اجر اللہ آخرت میں دے گا اپنے بندوں کو، اور اس اجر کو دیکھ کر بندہ اپنے رب سے کہے گا کاش میری کوئی بھی دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ آپ کو آپ کے رب سے زیادہ کوئی نہیں چاہ سکتا۔ جو آپ کو نہیں ملا اس میں یقیناً آپ کی بہتری ہے، جس کو آپ کی محدود عقل سمجھ نہیں پائی۔ لہٰذا دعا ضرور کریں اور اللہ تعالیٰ سے خیر مانگتے رہیں۔ بے شک اللہ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے۔ بے شک بس اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ہم انسان ہیں، بھٹک جاتے ہیں، مگر جب اس کی طرف جاتے ہیں تو پھر ٹوٹتے نہیں ہیں۔ یقین کامل رکھیں، صبر کی ہر حد پار کر جائیں، اس کے احکامات کے سانچے میں ڈھال لیں اور ہر آزمائش پر الحمدللہ کہیں۔ پھر زندگی کا بدلتا روپ دیکھو گے، کن فیکن ہوتا دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو ترجیح دیں، وہ تمہیں ترجیحات کی بلندیوں پر پہنچا دے گا۔ آج اس کی مانو گے تو کل تم مقدر کے سکندر ہوگے۔ رات کے آخری پہر میں کی ہوئی تمہاری اللہ سے باتیں تمہارے سکون کا وہ باعث بن جائیں گی جو تمہیں کبھی ملا ہی نہیں ہوگا۔ وہ تمہیں صبر عطا کر کے تمہاری بے بسی کو ایسے دور کر دے گا کہ تمہارے دل میں حقیقی اڑان پیدا ہو جائے گی۔ اس کی یہ چاہ ہے کہ تم اس کی چاہ میں راضی ہو جاؤ۔ تمہارا مانگا ہوا ایک قطرے کو وہ کیسے سمندر بنا کر عطا کرے گا، تم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اس کی مصلحتوں کو دیکھنا، وقت کے ساتھ ساتھ وہ کیسے تمہارا دل بدل دے گا۔ ہاں تم لا علم ہو اس کی اس قدر محبت سے۔ وہ گزری ہوئی تلخیاں اب جب یاد آتی ہے اور جب پھر سے وہ سب میرے سامنے دہرایا جاتا ہے تو مسکرا کر الحمدللہ کہتی ہوں، کیونکہ اگر میں ان تکلیف دہ راتوں سے اور تلخیوں سے بھرے دنوں سے نہ گزرتی تو آج اللہ کو نہ پایا ہوتا۔ وہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے کبھی محسوس ہی نہیں کر پاتی۔ تب سمجھ نہیں تھی مجھ میں، مجھے لگتا تھا اللہ مجھ سے پیار ہی نہیں کرتا، اور کہتی تھی اس کے لیے تو سب ممکن ہے نا، جو میں چاہتی ہوں وہ کر دے، پھر مانوں گی اس کی محبت اور خدائی کو۔ اس حد تک گمراہی میں جی کر یہاں تک آئی ہوں۔ اب اس کی محبت بھی محسوس ہوتی ہے اور مصلحت بھی سمجھ میں آتی ہے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ اس کو اپنا ہر بندہ، چاہے وہ اچھا ہو یا برا، سب محبوب ہے۔ ہمیں اپنے اچھے اور بھلے کا علم نہیں ہوتا، مگر اس کو ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہمیں بہترین سے نوازنا چاہتا ہے، برے سے گزار کر بہتر تک لے کر آتا ہے۔ گمراہی کے بعد ہی صحیح، مگر اب جب وہ سب سوچتی ہوں تو اللہ کی مصلحتیں میں چھپی رحمت اور محبت نظر آتی ہے۔ اس کا مجھے ہر بار بچانا نظر آتا ہے۔ وہ مجھ سے گزار کر خود تک لایا ہے